مطالعہ قرآن اکیڈمی کا مشن صرف ایک ہے، قرآن کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا، بنا چارج کے، بنا فارمالٹیز کے، صرف اللہ کے لیے۔ آج ہم 1 سال کا ہمارا سفر نور آج ہم دیکھنے والے ہیں، ایک ایسا سفر جس نے صرف کلاسز نہیں بلکہ زندگیاں روشن کی ہیں۔ پروگرام کا رسمی آغاز ہم قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ نصیر الصاحب تلاوت و تشریح پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی ہدایت اور روشنی سے مالا مال کرے۔ اب میں درخواست کرتی ہوں بھائی مواحد سے کہ وہ ان آیتوں کا فہم ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں وہ الحمدللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور 29 بھائی نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ 2 آیتیں سلیکٹ کرنے کا اس پروگرام کے آغاز میں ایک خاص مقصد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے یہ جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جو جماعت تھی وہ کیسے اٹھی اور کیسے ایک چھوٹا سا گروہ تھا اور کیسے پوری دنیا پہ وہ سربلند ہو گیا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیس ہمیں واضح کر کے بتا دیا۔ تو الحمدللہ آپ نے اس کی تلاوت تو سنی لی ہے، ایک بار اس کا ترجمے سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیتوں کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آیت نمبر 29 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت
اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی میں طلب اس کی وہ خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے، اور سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفات تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مانو ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی کرنے والے یعنی کسان کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس میں آخر میں وعدہ بھی ہے، اور آیت نمبر 28 جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے سورہ فتح کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ جو آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 28، اور اسی الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ اور فرمایا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33 آپ پڑھیں گے، سورہ صف اور آیت نمبر 29 آپ اس کی پڑھیں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے دین کی پوری جنس پر غالب کر دے، چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہ ہمیں فرق سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر صلح حدیبیہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ تھا، صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، وہاں پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، لیکن کفار نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم تو نہیں مانتے انہیں رسول اللہ، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، جہاں حضرت علی نے مٹانے سے منع کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نام کو وہاں سے ہٹا کر محمد بن عبداللہ وہاں لکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی یہ آپ کو رسول مانے یا نہ مانے، اس پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ سورہ فتح کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے یہ کہا، اور سورہ توبہ سورہ صف میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو وہ غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جزیرہ نما عرب پر وہ دین کو غالب کر کے بھی گئے ہیں، اور آگے یہ دین اس امت کے حوالے چھوڑ کر گئے ہیں کہ وہ اس دین کو آگے ان کو یہ غالب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دین کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے جو مطلب لیا ہے وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین الگ چیز ہے اور جو مذہب ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں میں ہم نے تفریق کر دی ہے، الگ الگ کر دیا ہے، جبکہ ہم دیکھیں دین کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ عربک ڈکشنری مطلب اٹھائیں گے، اس میں آپ ڈالیں گے کہ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہاں آپ کو ملے گا کہ غلبہ اور اقتدار، یعنی جو طاقت میں ہے، مالکانہ اور حاکمانہ ادھیکار، سیاست اور حکومت، اور دوسروں پر فیصلے لاگو کرنا، یہ ہے دین کا مطلب۔ اس کو مطلب کی غالب کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ نہیں کہ بس کچھ جو ہم فالو کر رہے ہیں نا، ہم ایک مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اس میں کچھ ریچولس ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم صرف انہیں ہی فالو کر رہے ہیں یہاں پر۔ اور دین کا مطلب ہوتا ہے فرمانبرداری اور غلامی کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور یا وہ عادت یا وہ طریقہ جس کی انسان پیروی کرے۔ اس کو آسان اگر لفظوں میں بتایا جائے تو دین اس چیز کو کہتے ہیں، نظام زندگی کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں۔ اور بھی دین اس سماج میں پائے جاتے ہیں، یعنی جو بھی نظام، جو بھی دین آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں کہ مذہب کا استعمال نہیں کیا ہے، مذہب کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، جہاں استعمال کیا ہے دین۔ ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کیا ہے؟ کمپلیٹ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا آیت نمبر 21 میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہے، لوگ وہ خدا کے ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی طرح کا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک نظام ہے لوگوں کا، تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کے لوگوں کے نظام میں وہ رہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر فیصلے کی بات پہلے نہ طے کر دی گئی ہوتی تو جھگڑا چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقتوں میں ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک رکھتے ہیں، یعنی
اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ دین کی طرح کا طریقہ ہمیں دے، وہ دین ہمیں دے، لیکن لوگ دین دے رہے ہیں تو یعنی وہ خدائی میں شرک کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شرک وہ کہا ہے، تو یہ دین ہے، اس دین کو ہمیں نافذ کرنا ہے۔ اس کی وجاہت ہم اپنی کلاسز میں وہ کافی کرتے رہتے ہیں، کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ کون سے دین کے بات کی تھی کہ جس کا قانون دیش میں ہوگا اسی کا دین دیش کے لوگوں کا دین ہوگا۔ یہ بات ہم نے آگے اپنی ایکسپلینیشن میں اس کو ہم نے بتایا ہے، یعنی جس زمین پہ جس کا قانون چلے گا وہی اس کا بادشاہ ہے۔ فرعون کا وہ کہنا کیا تھا، میں ہوں مصر کا بادشاہ، یہاں میرا قانون چلے گا۔ تو اسی پر ایک شاعر نے لکھا، ایک شعر سے ہمیں وہ کافی آیتوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے، کہ ان شاعر نے لکھا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے زمین۔ یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا فکر و عمل کا انقلاب، صرف اتنا کہنا ہے کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے زمین، اللہ کا نظام اس پر چلے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور ان کے بعد یہ ہر ان کے امتی کا مشن ہے کہ وہ پوری دنیا تک اس دین کو لے کر جائیں اور اس دین کو وہ غالب کریں۔ آیت نمبر 28 سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ دین کی تبلیغ کرتے جائیے، آپ نکل جائیے کہ جاپان تک، آپ نکل جائیے امریکہ تک، آپ نکل جائیے کینیڈا تک، کیا ہوگا؟ صرف دین کی تبلیغ نہیں، ہمارا کام ہے اقامت دین کو، اس کو ہمیں قائم کرنا ہے۔ اور مختلف قرآن میں اس کے لیے وہ ٹرم آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ اینگل سے اس چیز کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس کو بتایا ہے۔ پھر آیت نمبر 29 میں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ اب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہمیں کلیئر ہو گیا۔ اب ان مشن کو لے کر چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہیں، اب اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے آیت نمبر 29 میں۔ 2 ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا خلاصہ یہاں کر دیا ہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات حق ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے صحابی ہیں، جو ان کی اس دین کو غالب کرنے میں ان کے مددگار ہیں، ان کی پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ کفار پر سخت ہیں، یعنی ان کی جو سختی ہے نا وہ کفار پر ہے۔ کفار پر سخت کی وہ کس معاملے میں؟ اپنے دین کو فالو کرنے میں، یعنی چاہے کفار ان کو کتنے ہی ملامت کریں، کچھ بھی کہیں، وہ اپنے دین پر وہ وہ قائم رہتے ہیں، ان کی سختی صرف باطل پہ ہوتی ہے۔ ان کی دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے کہی، اور آپس میں وہ رحیم ہیں، یعنی ان کی جو بھی سختی ہے ایمان والوں کی، وہ کفار کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ آپس میں بڑے ہی سخت نہیں ہیں بلکہ رحیم ہیں۔ اسی پر علامہ اقبال نے اسی آیت کی تشریح میں ایک شعر کہا ہے، علامہ اقبال نے، وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی اگر یاروں کی محفل ہے تو مومن کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے، اس کا آپ کردار دیکھیں گے کہ وہ ریشم سے بھی زیادہ وہ نرم ہوگا مومن اپنی یاروں کی محفلوں میں، ایمان والوں کی محفلوں میں۔ اور اسی مومن کو آپ میدان جنگ میں دیکھیں گے جہاں حق اور باطل کا مارکا ہوگا، تو وہی جو مومن ریشم کی طرح وہ نرم تھا، لیکن کس کے لیے؟ اپنے ساتھیوں کے لیے، وہی میدان جنگ میں فولاد بن جائے گا۔ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور وہ نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی خوبی۔ یہ خوبیاں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اگر یہ ہمارا مشن ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آگے چلنا ہے، ہمیں اسی دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے، تو ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی۔ کفار پر سخت، اپنے دین کو فالو کرنے میں ہم سختی دکھائیں گے، کوئی ہمیں کتنی ہی ملامت کرتا رہے کہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ آج بھی حجاب کرتے ہیں، یہ آج بھی پرانے قانون کو مانتے ہیں، ہم مانتے رہیں گے، ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور آپس میں ہم رحیم رہیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، فرقہ واریت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور وہ نظم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشندی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ یعنی جب بھی آپ انہیں دیکھو گے، دیکھیں، اگر جو بھی اس مشن کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، ان کو اگر آپ دیکھو گے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے 3 کام اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے۔ پہلا کام کیا ہے؟
انہیں رکوع و سجود، یا تو انہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول پاؤ گے، کیونکہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ کی جو نفل ہیں وہ بھی ہیں، تو 5 وقت یعنی دن کے الگ الگ ٹائم پہ اگر آپ انہیں دیکھنے جاؤ گے تو وہ رکوع اور سجود میں آپ کو ملیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے ان کے اندر، اور پھر انہیں دیکھو گے تو انہیں اور کس کام میں آپ مشغول پاؤ گے، اللہ کے فضل میں، یعنی وہ حلال رزق تلاش کریں گے۔ ایک تو حلال رزق تلاش کریں گے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تیسرا کام کیا ہے ان کا، جو ان خوبیوں کے لوگ ہیں ان کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی ہو وہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ان کی خوبی یہاں بتائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بعد کہ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہرے پر موجود ہیں، جو سجدوں کے اثرات ہیں وہ ان کے چہرے پر موجود ہیں، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی جو انسان کے عبادت میں ایک چہرے پہ جو ماتھے پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے کہ اس سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں، ایک اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے اسکالرس نے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہیں، ان کا جو مزاج ہے، ان کے جو اخلاق ہیں، ایک انسان کا جو کریکٹر ہے نا وہ ان کے چہرے سے مطلب کہ شو ہو جاتا ہے۔ ایک بدماش آدمی کو دیکھتے ہی آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بڑا بدماش ہے، تو چور اچکا لگ رہا ہے، یہ بڑا شریف آدمی ہے۔ تو ایمان والوں کے جو اس مشن کو آگے لے کر جائیں گے لوگ، ان کے چہروں سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں۔ تو یہ اس آیت کی وہ تفسیر تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے ان کی مثال تورات میں، یعنی یہ جو مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیسے وہ ساتھی ملیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ہمیں بتا دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے وہ یہ ہوں گے۔ تبھی حضرت عمر نے جب بیت المقدس جب فتح کیا تھا، جو فلسطین میں ہے، وہ جب فتح کیا تھا تو وہاں کے جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے پہچان لیا تھا، اور جو عیسائی تھے انہوں نے بھی پہچان لیا تھا کہ ہاں ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ہم چابی ان کو دیں گے۔ تو حضرت عمر خود وہاں پر چابی لینے گئے تھے، بڑا کہ وہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ مثال بتائی گئی تورات میں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ہے۔ اس کے بعد ایک مثال اور یہاں پر آتی ہے، اور انجیل میں ان کی مثال، یعنی 2 آسمانی کتابیں ہیں، ایک تورات ہے، اس کے اکارڈنگ ہم نے دیکھ لی ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی، اور یہ خوبیاں صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، ان کے اندر تو تھیں، لیکن جو بھی اس مشن کو آگے لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا وہ چاہیں گے، ان کے اندر بھی یہ خوبیاں آپ مطلب دیکھ لیں گے۔ وہ کفار پر ہمیشہ وہ سخت رہیں گے، ایمان والوں سے ان کا محبت کا رشتہ ہوگا، اور جب تم انہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول پاؤ گے، یا اپنا جو حلال رزق ہے اس کی آپ اس میں طلب میں پاؤ گے، یا اللہ تعالیٰ کی وہ خوشنودی والے وہ کام کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس دین کی سربلندی کے لیے وہ نکلے ہوں گے، اور ان کے چہرے دیکھ کر آپ ان کو صاف پہچان لیں گے، وہ الگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بڑے شریف لوگ ہیں، یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں۔ یہ جو صفات بتائی گئی تورات میں اور انجیل میں جو مثال بتائی گئی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی بتا دی، یعنی وہ جو جماعت اٹھے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھیں گے، اور وہ کیسے پوری دنیا پر چھا جائیں گے، وہ مثال اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دی۔ اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے، مانو ایک کھیتی ہے، دیکھیں مثال کو آپ بڑے غور سے سنیے، کہ مانو ایک کھیتی ہے جس نے پہلے وہ کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، یعنی پہلے کوپل نکلی پیڑ کی، پھر اس میں مطلب طاقت آئی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، جیسے پیڑ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے کو وہ خوش کرتی ہے، یعنی کسان کو تو بڑا خوش کرتی ہے کہ میری کھیتی بڑھ رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہی تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اب مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کھیتی کی، اور آگے بات کہہ رہے ہیں کہ کھیتی کے بڑھنے سے کفار کیوں جلیں گے؟ بات ہجم نہیں ہوئی، یہ مثال ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ کھیتی کی مثال یہ کیسے چسپا ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو اس کو آپ چسپا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھے تھے پورے ایک انقلاب کو لے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی جو شروعات کی ہے وہ اکیلے کی ہے، دھیرے دھیرے لوگ ان سے ملتے گئے، وہ قافلہ بنتا گیا۔ اسٹارٹنگ میں کفار کو کیا لگا تھا کہ یہ ہیں مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ کچھ دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمت ہار جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے، ان کو تو ہم کبھی بھی ڈسٹروائے کر دیں گے، بڑے کمزور لوگ ہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ایمان والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور جیسے ہی ان کی تعداد بڑھنے لگی کفار جلنے لگے، اور کفار جب جلنے لگے تو وہ تشدد کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے ہجرت ہوئی،
हिजरत हबशा हुई, उसके बाद मदीना में हिजरत हुई और ईमान वालों को एक बेस मिल गया, एक मदीना में एक रियासत कायम हो गई। फिर पहला मार्का हुआ हक व बातिल का, जंग बद्र, जिसको अल्लाह ताला ने जंग फुरकान उसको कह दिया, हक और बातिल की जंग उसको उसको करार दे दिया। वहां उन्होंने मुसलमानों की ताकत देख ली कि ये एक ऐसी थी कि अब इसको खेती से रिलेट करें। खेती में क्या है कि जैसे ही आपने जमीन में कोई बीज बोया तो पहले क्या होता है कि पहले वो कोपल निकालता है। जब वो कोपल निकली ना तो देखने वाला इंसान सोचता है तो एक कोपल है, इसको तो अपने पेड़ से मसल लूंगा। फिर अल्लाह ताला क्या करता है, उसको तकवियत देता है, यानी धीरे धीरे वो कोपल बड़ी होती है, फिर वो गदराती है और फिर अपने तने पर खड़ी हो जाती है, यानी उसको एक बेस मिल जाता है और उस तने से उसकी शाखाएं बन जाती हैं और धीरे धीरे वो एक पेड़ बन जाता है, एक दरख्त बन जाता है। तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चली थी। स्टार्टिंग में अकेले थे, कुफ़ार को लग रहा था कि कुछ कि नौजवान हैं ये, लेकिन धीरे धीरे वो देखा कि कितनी बड़ी इस्लामिक रियासत वहाँ कायम हुई और कुफ़ार को ये हजम नहीं हुआ और कुफ़ार उनसे बाकायदा एक जंग हारे और उन्होंने देखा कि ये कैसी तहरीक थी। तो ये अल्लाह ताला ने मिसाल दी है ताकि कुफ़ार उनके फलने फूलने पर जले, और हमने देखा कुफ़ार उनके फलने फूलने पर वो जल रहे हैं। तो ये चीज़ है। और ये जो तहरीक की मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ दी है, ये आज भी उन लोगों के लिए हिदायत है इसमें, जो एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेते हैं, जो एक तहरीक खड़ी करते हैं, जो इस दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते हैं। स्टार्टिंग में उनकी कीमत क्या होती है कि लोग चाहें ये छोटा-सा गिरोह है, कुरान की बात करता है, कोई भी इनको कुचल ले, इनकी क्या हैसियत है, लेकिन कोई उनको कुचल नहीं पाता। ये अल्लाह ताला ने कहा। अल्लाह ताला उनको तक़वियत देता है, धीरे-धीरे ताकत उनको देता है। और फिर वो एक छोटी-सी जो ग्रो होता है वो कि जब वो ताकत में आता है, जैसे एक फसल होती है वो तने पर खड़ी हो जाती है, उसको एक बेस मिल जाता है, फिर वो वहाँ से फैलती है। तो यही मिसाल है, आज भी जो लोग इन्कलाब का नारा लगाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते हैं, उनके लिए बड़ी हिदायत है। आपका गिरोह कितना भी छोटा है, आपका जत्था कितना भी छोटा है, आप मुसलसल अपना काम करते रहें। ये कुफ़ार आपकी तादाद पे ये बढ़ने से जलेंगे, ये इनको कि आपसे जेलसी होगी, तो ये आज भी है। तो यही ये एकेडमी भी आज से 1 साल पहले शुरू हुई थी, इसका कोई नामो-निशान नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे अल्लाह ताला ने इसको तक़वियत दी। धीरे-धीरे ये अपने तने पर भी खड़ी हुई। अल्लाह ताला इसको और तक़वियत देगा, इसकी शाखाएँ निकलेंगी और धीरे-धीरे ये छोटा-सा गिरोह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल से एक बड़ा गिरोह में बदल जाएगा और जो अल्लाह ताला जिस गिरोह से अपना काम लेना चाहता है, वो अपना काम अल्लाह ताला उससे ले लेता है और ये दीन ऐसे ही धीरे-धीरे वो नाफ़िज़ हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला ने आखिर में ये बात कह दी, इस गिरोह के लोग जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने उनसे मग़फ़िरत और बड़े अज़्र का वादा किया है। यानी ये जो सिफ़ात आपको बताई गई हैं, ये जो सिफ़ात आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए आप जब उठेंगे, ये सिफ़ात आपके अंदर होंगी, तो अल्लाह ताला ने कहा इन्होंने नेक अमल किए हैं और अल्लाह ताला ने इनसे मग़फ़िरत का वादा कर दिया। इनके पिछले गुनाह सारे माफ़ कर देगा। इनसे जो गलतियाँ कोताही होंगी अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा और बड़े अज़्र का अल्लाह ताला ने वादा कर दिया, यानी जन्नत का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है दीन को गालिब करना, उनके जो साथ हैं, उनकी जो सिफ़ात है वो ये है। तो आज भी हमें अपना मिशन बनाना है इस दीन को गालिब करना, और जो हमारे अंदर खूबियाँ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम कुफ़ार पर सख्त रहें और आपस में बड़े रहम-दिल रहें, फ़िरक़ावारियत से हम दूर रहें और हमारे काम क्या हों कि हम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहें, रुकू व सुजूद में, हलाल रिज़्क़ की तलाश में रहें और हर वो काम करें जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए। और यही एक इस्लामिक आपको एक तंजीम से, एक एकेडमी से आपको जुड़े रहना है और धीरे-धीरे अल्लाह ताला इसको तक़वियत देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल करे और आगे इसको और तक़वियत दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।